یہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، حالانکہ بہت تکلیف دہ ہے، کہ جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ کو اس طریقے سے محسوس کر سکیں جیسے آپ دکھی ہوتے ہیں۔ ہاں، آپ کے کچھ بہت قریبی، آپ سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، مگر وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ جو عوام الناس ہیں، جنرلی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی آپ کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی ان کے لیے ایک گوسپ اور گپے مارنے کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی کبھی وہ ان کے لیے امیوزمنٹ کا موقع ملتی ہے، بعض اوقات ان کی ہمدردی کے اندر بھی ایک طرح کا استہزاء ہوتا ہے، ایک طرح کا مذاق ہوتا ہے، اس طرح کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ ایسی تکلیف ہوئی ہے تو یہ فلاں کام اس نے کیا تھا تو اس کی وجہ سے دیکھا پھر یہ پہلے کیا اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور اب کیا ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت ہی بٹر فیکٹ ہے کہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایکچولی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ تکلیف میں ہیں۔ اور پلیز آپ یہ بات بھی بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے جو آپ کو اس تکلیف سے نکال سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اور ایک نفسیاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ چونکہ اس کی سوچ 24 گھنٹے اسی تکلیف کے گرد گھومتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس تکلیف کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور خاص طور پر اس کی ری انفورسمنٹ تب ہوتی ہے کہ جب وہ اور لوگوں سے اس کی تصدیق کرواتا ہے، ویلیڈیشن لیتا ہے، اور لوگوں کو اپنی پریشانی کے قصے سنا کر ان سے ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں واقعی بہت دکھی ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور لوگ بھی آگے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تم تو ایسے نہیں تھے، جس کے نتیجے میں آدمی ایک وکٹم سائیکالوجی میں چلا جاتا ہے، اور اس ویلیڈیشن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس دکھ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عام الفاظ میں آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود دکھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو دکھ سمجھنا شروع کر دے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس دکھ میں سے نہیں نکل سکتا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب کسی پر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی تکلیف ہو، اس کو یہ بات سب سے پہلے یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے۔ اس دنیا میں صرف ایک چیز مستقل ہے، اور وہ ہے چینج۔ چینج جو ہے وہ مستقل ہے، چینج ہوتی ہے، لہٰذا برے دن، اچھے دن، اپس ڈاؤنز، اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ نشیب و فراز چلتا رہے گا۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کی آپ کہانیاں دیکھ لیں، آپ کو کتنے ایسے لوگ یاد ہوں گے جو دکھوں کی وجہ سے سب کچھ ہار گئے اور ختم ہو گئے، مگر انہی لوگوں کی کہانیاں ہم سناتے ہیں جو دکھوں میں، مصیبتوں میں مردانہ بار کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ان دکھوں کو عبور کر کے اس دکھوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ریفائن کیا، اپنے آپ کو ریفائن کیا، اپنے آپ کو بہتر کیا، اور ایسی توانائی حاصل کی کہ ان میں سے نکل کے وہ باہر آئے۔ ایسے لوگوں کی کہانیوں سے پوری تاریخ بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں اپنے ان تمام دوستوں کو جو کسی وجہ سے کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی وجہ سے کسی پریشانی سے مبتلا ہیں، میں ان کو کچھ باتیں پوائنٹ بلٹ وائز بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ پر انحصار کیجئے، صرف اپنے اوپر انحصار کیجئے، اور خود ہی بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائیے۔ ہاں، کچھ بہت قریبی لوگوں کے ساتھ، بہت پیارے لوگوں کے ساتھ آپ ڈسکس کر کے مشورے کی نیت سے کر سکتے ہیں، مگر جو اونس ہے، ذمہ داری ہے، وہ آپ کی اپنی ہی ہے۔ آپ اس کسی بھی مسئلے سے نکلنے کی ذمہ داری صرف اپنے اوپر لیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، حتی الامکان اپنے آپ کو اس مسئلے سے آئیڈینٹیفائی نہ کریں، اپنے آپ کو اس مسئلے کی میں ہر وقت 24 گھنٹے اسی کے اندر اپنی سوچوں کو نہ لے کے جائیں، اور اس کا سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ لوگوں کے ساتھ مت کریں۔ ایسے لوگ جو آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، ان کو یہ سب کچھ، ان سے ویلیڈیشن حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کسی قسم کی تصدیق کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے مت ذکر کیجیے، قطعاً مت ذکر کیجیے۔ اور چوتھی یہ بات ہے کہ دو باتیں اور آخر بہت ضروری رہ گئیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے،
اور کسی صورت بھی اپنے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اگر فرض کریں کو اپس ڈاؤنز آ رہے ہیں تو یہ اصل میں آپ کو ٹیسٹ، آپ کے لیے ٹیسٹ ہے، اور اگر آپ اس میں فیل ہو گئے اور اسکم ہو گئے تو آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، اور اگر آپ اس میں پاس ہو گئے تو جس طرح پاس ہونے کے بعد آپ کو ڈگری اور تمغہ ملتا ہے، تو آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی کہ جو ویسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان پرابلمس کے بغیر وہ آ سکتے، آپ اس میں آپ حاصل کر سکتے تھے۔ ایک مشہور کہانی ہے کہ ایک دفعہ کسی کو خواب آیا کہ یہ سامنے جو ایک چٹان ہے اس کو ہٹاؤ گے تو اس میں خزانہ نکلے گا، تو تم اس پہ زور لگاؤ۔ وہ کافی عرصہ زور لگاتا رہا، چٹان بالکل نہیں ہلی۔ ایک دن اس نے بے بس ہو کے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے اس پہ زور لگا رہا ہوں، مجھے ہر روز یہ خواب آتا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ چٹان تو نہیں ہلی، لیکن تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے اندر کتنی طاقت آ گئی ہے، تم نے دیکھا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو گئے ہو۔ تو اس لیے بعض اوقات جو ہے یہ مسائل ہمیں مضبوط کرتے ہیں، اور ہمت والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس میں سے نکل آتے ہیں، اور سب لوگ نکل آتے ہیں۔ آپ سے پہلے بہت سارے لوگوں کو آپ سے بڑے مسائل ہوئے ہیں اور اس میں سے وہ نکل آئے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ موٹی موٹی باتیں یہ ہے کہ اپنے دکھوں کو اپنے لیے ایک طاقت بنائیے، اپنے درد کو، اپنے پین کو اپنے لیے ایک ڈسپلن کا ایندھن بنائیے، اس کے ذریعے سے ڈسپلن کرنے کا ایندھن بنائیے، اس کے ذریعے سے نئے راستوں کی تلاش کیجیے، نئے رشتوں کی تلاش کیجیے، اور اللہ پر پوری طرح توکل کیجیے۔